آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جتنے بھی ڈاکو چور ہیں آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ 50 سال سے پاکستان کو تباہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو ریزہ ریزہ کر کے آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور توڑ توڑ کے پاکستان کو، اب آپ اس قابل پاکستان نہیں رہا ہے کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں لوگ، اور آپ بڑے خوش ہیں اس پہ۔ آپ کو یہ کیا دولت مل گئی ہے کہ ان کو ڈاکوؤں کو، جو قاتل بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، ظالم بھی ہیں اور بدماش بھی ہیں، آج ہی میرے پاس میں ان کی رپورٹیں آ رہی تھیں کہ انہوں نے ہزاروں قتل نہیں لاکھوں قتل کیے ہیں، اور وہ ایک ایسی فیکٹری یہاں پر لگا کہ کسی نے یہاں پر وہ کیا تھا، اس کی لیبر نے ان کے الیکشن میں وہ حصہ نہیں کیا، تو اس کو اٹھا کر کے جناب اٹھا کے بند کر دیا، اس کی فیکٹری کو بھی نقصان پہنچایا، پاکستان کی ہر اس کو نقصان پہنچایا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے کہ ان کا جو وہ فاؤنڈری تھی، فاؤنڈری جب بکی ہے تو انہوں نے 40 آدمیوں کو، 50 آدمیوں کو گھر سے رات کے 2 بجے نکالا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ڈاکٹر اپنا قادری صاحب کے اپنا جو ان کا تھا، جہاں پر وہ لوگوں کو علم دیا کرتے تھے، اور وہاں کیمپ لگا کر کے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو لایا ہوا تھا، ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، ان کو خلاف قتل کرنے کے لیے انہوں نے 16 آدمیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد پھر پورا پاکستان میں انہوں نے تباہی ان کی مچائی، کہ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگوں نے چاروں مل کے، جس میں یہ شہباز شریف، نواز شریف اور یہ جو ثناء اللہ، سامنے کھڑے ہو کر کے قتل کرایا ہے 16-17 آدمی کو، اور اس کے بعد میں جو زخمی ہوئے ہیں، جب سامنے سے گولیاں ماریں گے، منہ پہ ماریں گے 10-20 فٹ کے فاصلے پہ، تو وہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنا، اس کے بعد خاندان کے 150 آدمی جو قتل ہو گئے، اور وہ زخمی ہونے کے بعد ان کو مرنا تو تھا ہی، ان کا خاندان کے خاندان اجڑ گئے۔ یہ وہ بے غیرت ہیں کہ یہ اپنے گھر میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ان کی بیوی جو ہے وہ ان کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کا باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، سالے لوہار کی اولاد ہیں، اور یہ عورت جو ہے جس کا نام اپنا یہ مریم نواز، الیکشن کے لیے آپ لوگوں کو دھوس دے رہے ہیں، فریڈ کے، اور فوراً انتظام کرو، بندوبست کرو، ان لوگوں کو ہٹاؤ، عمران خان کو ہٹاؤ، عمران خان کو مارو، عمران خان کے خلاف یہ کر دو، عمران خان کے خلاف وہ کر دو۔ وہ مہارانی بنی ہوئی ہے، شہنشاہ بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے، اور آپ ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ آپ کی تباہی تو اب آ گئی ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا آپ کے اگینسٹ آ گئی ہے، پورا نظام سسٹم جو آپ نے خراب کیا ہے۔ الیکشن میں 80% الیکشن وہ جیت چکے ہیں، اب آپ الیکشن چوری کر رہے ہیں، ان کو اتنے الزامات لگانے کے بعد بھی، اور 5 مہینے سے آج تک وہ جیل میں ہے، اور اس شخص نے بغیر اپنے باہر آئے ہوئے بھی بلہ ان سے لے لیا گیا، ان کو عذاب میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی الیکشن میں وہ 80% جیت کے آتے ہیں، آپ ان کے الیکشن چوری کر رہے ہیں۔ یعنی چور تو چور ہے، وہ الیکشن کے ساتھ چور اور مل گئے ہیں، آپ بھی چور ہیں، الیکشن کمیشن بھی چور ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سارے چور بن گئے، جتنے پولیس والے ہیں، جتنے آئی جی ہیں، پورے پاکستان کے چیف جسٹس، چیف منسٹر، سارے غدار اور سارے ڈاکو ہیں۔ آپ تو غداروں میں شامل ہو گئے ہیں، آپ کا انجام آپ کا بہت خراب ہوگا۔ ہم آپ کو پہلی بار کرتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، آپ ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایک طاقت اور بھی ہے، بیٹھے ہوئے وہ اس شخص کو، اور جیت ملی ہے، اور یہ الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد، اناؤنس جب ہو جاتا ہے عوام کے پاس تو پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ عوام جو ہے نا، اس میں 13 کروڑ تو وہ نوجوان ہیں جو آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر ڈنکا بج رہا ہے
चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान में उसने टॉप ऑफ द लाइन वो इलेक्शन की वोट जीता है। उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। ये वोट चोरी करने के लिए चोरों को लाए हैं, चोर बने हुए, खुद भी चोर बने हुए, उनको भी चोर बना रहे हैं जो सारे शामिल है इसमें। इलेक्शन कमीशन जो है वो सिकंदर हयात, वो बड़ा चोर, सबसे बड़ा बदतमीज आदमी, बेहुदा आदमी है। उन्होंने ये जितना चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर सारे चोर हैं। ये आईजीबी पुलिस जो है वो यहाँ का भी केयर टेकर के पास वो दफ्तर बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन, और वो अपना सिस्टम, ओहो ये सिस्टम बनाया था, सारों के अपने वो बंद कर दिए और खुद अपना काम कर रहे थे, और बंद करके सारा इलेक्शन की चोरी शुरू कर दी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपको तो छोड़ा नहीं जाएगा, आप बचेंगे कहाँ? आप क्या करेंगे? आप ये अवाम क्या आप ऐसे आप अरेस्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं इनको? कतल नहीं पकड़ सकते। बेहतरी इसमें है कि आप ये सारे इलेक्शन जितने भी जीते हुए हैं, जो भी जीते हुए हैं, वो आप वो कीजिए और इनको इलेक्शन शुरू कीजिए, इलेक्शन के, और फॉर्म 25 और 45 जो भी है वो आप उनको साइन करके दीजिए। यही आपका हल है। पाकिस्तान को आप तबाह कर रहे हैं, खुद अपने आप से काम कर रहे हैं। ये एक तूफान आ जाएगा, अजाब नाज़िल हो जाएगा आपके ऊपर, आप बच के जा नहीं सकते। आपने देखा नहीं है अपना हशर लोगों का, बड़े बड़े लोग जो है, बड़ी बड़ी चीज़ें, फिरौन ख़त्म हो गए, बड़े बड़े नमरूद ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि शहंशाह ईरान का भी हशर ख़राब किया गया है। अवाम वहाँ की फौज तक को कत्ल कर दिया गया, 8 लाख फौज थी उनकी। उसके अलावा 3.5 करोड़, कुल 3.5 करोड़ अवाम थे जिन्होंने उनको काबू किया। आप सोचिए, इंसाफ कीजिए। आप लोग अगर इंसाफ नहीं, आप अपना काम कीजिए, फौज को ताकत कीजिए, आप यहाँ से सिस्टम से निकल जाइए, और इनको भी हिदायत कीजिए कि हम नहीं बीच में आ रहे हैं, हम कतल नहीं आएंगे, हम नहीं चाहते कि आप हमारी फौज को तबाह करें, अब हम नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाइए, पाकिस्तान बचाना आपका काम है, आप सरहदों पर काम कीजिए, आप ये यहाँ से निकल जाइए, ये केयर टेकर को भी हटाइए, और इन सारे चोरों को, डाकुओं को, जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूट लूट के तबाह करके रखा है पाकिस्तान को, कोलैप्स तो हो ही चुके हैं, और कितना कोलैप्स करेंगे। मेरी गुजारिश, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो अगर आप अमल कीजिए, नहीं समझ रहे तो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।